نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے غصہ کے موضوع پر اپنی پہلی ویڈیو میں غصہ کو ایک فطری ودیت بتایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اپنی دیگر عنایات مثلا حواس خمسہ، قوت گویائی اور خواہش وغیرہ کی طرح غصہ بھی عنایت کیا، اور اس کی یہ عنایت اس لیے ضروری تھی کہ ہر جاندار اپنی جان کے تحفظ کے لیے اس سے بطور ہتھیار استعمال کر سکے، اپنی زندگی بچا سکے۔ تمام عنایات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو سبحان اللہ، انسان کی عقل ششدر و حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر قائم کیا۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح انسان کو بھلائی اور برائی کے انتخاب میں آزادی عطا فرمائی، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بھلائی کا انجام بھلا اور برائی کا انجام برا ہے، بلکہ کھول کھول کر بتا دیا کہ برائی اختیار کرنے والوں کے لیے دہکتی آگ ان کے انتظار میں بے چین و بے قرار ہے۔ اگر اس کی اپنی جان کو کوئی خطرہ ہے تو غصے کے تاثرات سے دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن حد المقدور وہ اس پر ضبط اور کنٹرول رکھے، اپنے غصہ کو اپنے قبضے اور قابو سے باہر نہ جانے دے۔ اللہ تعالیٰ نے غصہ عطا کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب بھی انسان کو غصہ آئے وہ صبر سے کام لے۔ غصہ شیطان کی طرف سے پھینکی گئی ایک چنگاری کا نتیجہ ہے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے مجھے اکسایا جا رہا ہے، میں اس پر عمل کر کے شیطان کو خوش نہ کروں، بلکہ اپنے خالق و مالک کے حکم کی تعمیل کر کے غصے کو پی جاؤں۔ اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں کو اپنے محسن کا درجہ و مقام دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ خود غور و فکر کیجئے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ محسن سمجھتے ہوں اور ان سے محبت کرتے ہوں، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی۔ اگرچہ غصہ کو پی جانا اور صبر کر لینے کا عمل مشکل تو ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے بات کہ انسان کا اپنے ہوش و حواس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ انسان غصہ کی کیفیت میں ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور انسان پر حیوانیت کا عکس طاری ہو جاتا ہے۔ غصہ آتے ہی انسان سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرے اوپر تو ایک ایسی قدرت رکھنے والی ذات موجود ہے جس کے سامنے میں تو کیا، دنیا کا کوئی مائی کا لال بھی دم نہیں مار سکتا، اور جب اس قادر مطلق کے حکم کی عدولی کر رہا ہوں تو وہ بھی قیامت کو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس قائم رکھے، حواس باختہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے کئی فرمودات ملتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر غصہ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو غصہ آنے پر اپنی جگہ اور حیت تبدیل کر لینی چاہیے، یعنی اس جگہ یا مقام کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے جہاں غصہ کا ماحول بن رہا ہو۔ حیت بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور ساتھ تعوذ پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی، یعنی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ شیطان مردود کی طرف سے ہی ایک شرارت کے نتیجے میں غصہ آیا ہے۔ اس لیے شیطان مردود سے اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگے۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا ہوا اور یہ شیطان کی طرف سے پھینکی گئی چنگاری کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنے سے غصہ ٹل جائے گا۔ آگ کو بجھانے کے لیے پانی اس کا حل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ آنے کی صورت میں وضو کر لینے کی بھی تلقین فرمائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور ڈر کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میری قدرت و طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اس کو ناراض کر بیٹھا پھر دہکتی آگ میں جانا میرا یقینی ہو چکا ہے۔ اس طرح سے انسان اپنے آپ کو غصہ سے بچا سکتا ہے۔ اس ضمن میں بہادر شاہ ظفر کی شاعری سے
ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہر انسان صبر کی کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ صبر کرنا اگرچہ بہت مشکل کام ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی کہ ہر مصیبت اور تکلیف کی گھڑی میں صبر کرنا اگرچہ یہ مشکل کام ضرور ہے۔ صبر والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ صبر کرنے سے تمام شر و فساد کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور سوسائٹی کو امن و امان میسر آ سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو سبسکرائب کرنے، لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔